Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darsul Quran in regard Ramzanul Mubarak Day 5. रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में दरसुल कुरान आज 5 रमज़ानुल मुबारक के लिए आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 से शुरू होगा. Today's dars will start from verse 27 of chapter 2, Suratul Baqarah, verse 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Suratul Baqarah, verse 27. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Allah disdains not to give an illustration as small as gnat or even smaller. Those who believe know that it is the truth from their Lord, while those who disbelieve say, what does Allah mean by such an illustration? Many does He adjudge by it be in error, and many by it does He guide, and none does He adjudge thereby to be in error except the disobedience. Allah disdains not to give an illustration. What is the illustration and what does its purpose? In Arabic, Darabal Masala means he gave an illustration or a description. He made a statement. He, he propounded a parable. What is the illustration? As small as a gnat. God has described heaven and hell in the Quran in metaphors and similes. Metaphors and similes express depth of meaning which cannot adequately be expressed otherwise. And in things
of the Spirit, they provide perhaps the only method by which ideas can be properly conveyed. The words used for describing heaven may be as inadequate and insignificant as a gnat, which is consist, considered by the Arabs and in fact is a very, very weak creature. The Arabs say, أضعف min baudatin, that is, he is weaker than a gnat. Nevertheless, they help to conjure up the picture. The believers know the words are only metaphorical and try to get the depth of their meaning, but the disbelievers begin to find fault with them and increase in error and misguidance. Another word is used in this verse, folk. Folk means above the signifies both greater and smaller, and is used in the sense which benefit the context. Mufradat. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Who are the disobedient? Allah Almighty says, who break the covenant of Allah after having established it and cut asunder what Allah has bidden to be joined and create disorder in the earth. It is these that are the losers. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات. How can you disbelieve in Allah? You are without life, and He gave you life, and then will He cause you to die, then restore you to life, and then to Him shall you be made to return. There are some words which should be explained. First one is Amvat. Amvat is plural of Mayyit, which means a thing dead or without life. Thus, the word is used both for the thing which so far has had no life and also for a thing which had life but is now dead and defunct. The word is also used about one who is dying or is nearing death but has not yet died. Lane. Hayat. Another word is used in this verse, Hayat. Hayat signifies number one, the faculty of growth, two, of sensation, three, of intellect, four, freedom from grief or sorrow, five, everlasting life in the world to come, six, advantage or profit or a means thereof, seven, state of activity and power. Lane. The verse points to the supreme truth that man's life does not end with the extinction and dissolution of his physical body, as it is pregnant with too big and important to end with the letters decay and death. If life had no great purpose, God would not have created it. And after having created it,
would not have made it subject to death unless there had been an afterlife. If death were the end of the life, the end of all life, then the creation of man would have been a mere support and pastime. And this would have constituted a great reflection on the wisdom of God. The fact that God, the source of all wisdom and intelligence, has done all this shows that he has not created man to return to dust after a life of merely 60 or 70 years. On the contrary, he has created him for a better, fuller, and everlasting life, which he must live after he has shed the encumbrance of his physical tabernacle. tabernacle. Another note is that after death, the human soul does not go at once to heaven or hell. There is an intermediate state called barzakh in which is made to taste some of good or bad result of its deeds, and resurrection, which will herald a full and complete requital, will take place later. Next ayah, next verse. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. He is it, he it is who created for you all that is in the earth. Then he turned toward the heavens and he perfected them as seven heavens. He perfected them as seven heavens, and he has perfect knowledge of all things. There are some words to explain. In Arabic, seven is generally used as a symbol of perfection, and the word along with 70 or 700 signifies a large number. All these three words have been used in this sense in the Quran. Elsewhere, the words seven heavens have been substituted by seven stages. Another note is that the sun, the moon, and other heavenly bodies are of immense benefit to man. Modern science has made many discoveries in this connection, and many more may yet be made, all of which testify to the truth and comprehensiveness of the Quranic teaching. Science also continues to find more and more properties of things of this earth. Many things which were formerly thought to be useless are now known to be highly serviceable to man. Now I'll go to the Urdu section of this dars. आज के दर्स में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 से 30 तक शामिल हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की और ये बयान किया कि अल्लाह ताला किसी भी मिसाल के बयान करने से झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। वो हर तरह की मिसाल बयान करता है, लेकिन जो लोग ईमान वाले होते हैं वो तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, जो फासिक होते हैं वो उससे गुमराही में और बढ़ते हैं। तो फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिब मसलन,
ما بعودتن، اللہ ہرگز نہیں رکتا کسی بات کے بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر۔ اس بارے میں یہ وضاحت ہے کہ عربی زبان میں فوق دونوں معنی رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کی بڑائی کا مقابلہ ہو تو اس کے معنی زیادہ بڑی کے ہو سکتے ہیں، اور اگر چھوٹے ہونے کا ذکر ہو تو زیادہ چھوٹے ہونے کے معنی دے سکتا ہے۔ تو اس آیت کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی کہ مچھر سے بڑی بات، اور یہ بھی کہ اس سے چھوٹی بات۔ تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں رکتا کسی بات کے بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ کا اس بات کے بیان کرنے سے منشا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ قرار دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے ان نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا۔ اس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ وہ گمراہ قرار دیتا ہے۔ عربی زبان میں الفاظ ہیں یضل بہ کثیرن، تو اس کے معنی ہے وہ گمراہ قرار دیتا ہے۔ یہ عربی لغت کے مطابق ترجمہ ہے۔ مفردات میں لکھا ہے الاضلال کے معنی ہیں ان تحکم بدلالۃ، کہ تو اس کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر دے۔ پس یضل بہ کثیرن کے معنی ہوں گے یحکم اللہ بالضلال علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہراتا ہے؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اس چیز کو جسے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم کس طرح اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں جاندار بنایا، پھر ایک دن آئے گا کہ وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جس کے بعد تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں اموات کا لفظ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد میت آتی ہے، اور میت مردہ کو بھی کہتے ہیں، اور کوئی چیز جس کا وجود ابھی نہ ہو اس کو بھی میت کہا جاتا ہے، اور جو مرنے کے قریب ہو ابھی مرا نہ ہو اس کو بھی میت کہہ دیا جاتا ہے، اور بے فائدہ یا بے مقصد یا روحانی طور پہ مردہ شخص کو بھی میت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام معنی یہاں اموات کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو ان طرح طرح کی اموات کی حالت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تو ہر ایک موت اور اسی کے مقابل اسی طرح کی پھر زندگی مراد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کن تم امواتن، تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں جاندار بنایا، پھر ایک دن آئے گا کہ وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جس کے بعد تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ خدا وہی تو ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مکمل بنا دیا، 7 آسمان، اور وہ ہر ایک بات کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ اس میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ یہ 7 آسمان، 7 کا لفظ عربی زبان میں 7 کا لفظ یا 70 کا لفظ یا 700 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آسمانوں کی تعداد اس لحاظ سے گنتی میں نہیں آ سکتی، کثرت سے یہ چیزیں پیدا کی یا آسمان پیدا کیے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور سما
बुलंदी को भी कहते हैं, 7 बुलंदियां या 7 दर्जात मुकर्रर किए। तो जमीन के भी 7 दर्जात आमतौर पे गिनवाए जाते हैं, हफ्ते के भी 7 दिन हैं, और आसमान के भी 7 मुख्तलिफ मदारिज हैं। तो इनको सबा समावात के नाम से यहाँ बयान किया गया है। वहुवा बिकुल्ल शैइन अलीम, और वो हर एक चीज को खूब जानता है। तो शय, हर वो चीज जो अल्लाह ताला के इल्म में है, या जिस चीज को अल्लाह ताला चाहता है। पहले इसकी वजाहत हो चुकी है कि अला कुल्ली शैइन कदीर, शय के माने हर चाही हुई चीज, लेकिन यहाँ पर ये उमूमी मानों में है कि हर बात, हर चीज। ये कि कौन लोग गुमराह होने वाले हैं इस मिसाल के जरिए, कौन लोग इस मिसाल से फायदा उठाकर अपने ईमान में तरक्की करने वाले और हिदायत की तरफ बढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें अल्लाह ताला के इल्म में हैं। आज का दर्स इसी पे ख़त्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।